ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعاؤں کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ صرف ایک کام شروع کر دیجئے، درود پاک کی دعوت دینا شروع کر دیجئے اور یہ کام اپنے اوپر فرض کر لیں۔ یقین کریں نہ کسی عامل کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی وظیفے کی۔ آپ کا بگڑا ہوا ہر کام خود بخود پورا ہو جائے گا، ہر مشکل حل ہو جائے گی، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ بے شک کم پڑھیں پر بلا ناغہ پڑھیں، درود شریف کا فیض نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ جیسے ایک شخص درخت لگاتا ہے اور فائدہ آنے والے لوگ اٹھاتے ہیں، اسی طرح جو شخص درود شریف سے لو لگا لیتا ہے، اس کی آنے والی نسلیں درود شریف کی برکات سے فیض یاب ہوتی رہتی ہیں۔ درود شریف آپ پڑھتے نہیں بلکہ پڑھنے کے لیے چنے جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ زندگی ایک نوٹ بک ہے، 2 صفحے پہلے ہی اللہ نے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا صفحہ پیدائش، آخری صفحہ موت، درمیان کے صفحے خالی ہیں تو انہیں مسکراہٹ اور پیار سے بھر دو۔ اللہ جس حال میں رکھے خوش رہا کریں، کیونکہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کسی کا خواب ہو۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف ہے کہ نہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت وہ چہرہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ دراز قد، جھیل آنکھیں، گوری رنگت سب فضول ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ رجوع اور عروج میں بس 4 حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔